نہیں ہمیں کچھ نہیں کہتی تھی، ہمیں کچھ جو ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا، ہمیں یہ کچھ جو نہیں کہتی۔ ہوتا تھا انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ گھر والوں کو کچھ نہیں کہتا ہی، ہاں ہمیں لیکن کچھ، یہ اس کا لیکن آپ علاج پتہ ہے بہت کیا جلدی ہوتا تھا، کرانا پڑتا. مطلب جب اس میں اثرات آتی تھی نا، مطلب جو ہوائی چیزیں جو اس کے اندر آتی تھی، ہمارے گھر سے اسمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی تھی، یک دم عجیب و غریب اسمیل، گندی اسمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی تھی، محسوس ہوتا تھا کہ گندی اسمیل آ رہی، جیسے گندے کچرے کی نہیں اسمیل ہوتی، کچرے کی اسمیل، ہاں. کچرے کی اسمیل، لائک واش روم کی اسمیل، اس ٹائپ کی اسمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی تھی، ہمیں پتہ چل گیا تھا اب اس کی طبیعت خراب ہونے والی ہے۔ اچھا وہ کہتی تھی جو چیزیں تھی، وہ کہتی تھی ہم اس کو لے کر جائیں گے، ہم اس کو اڑا کے لے جائیں گے، اور قسم سے قبرستانوں سے ابو اور چاچو میری بہن کو لے کر آتے تھے اور ہم روتے تھے، ہم کہتے تھے یار یہ قبرستان خود چلی جاتی، چیزیں کہاں یہ ہیں، کراچی یہ میں کون سا پاگل قبرستان؟ یہ کماڑی کی طرف؟ قبروں میں جا کر لیٹ جاتی تھی، ہم حیران ہوتے تھے، ٹائم دے کر جاتی تھی، بتا کر جاتی تھی، دھاگے گلے سے اتار کے جاتی تھی۔ ہاں تو یہ اچھا گندے اثرات ہوں گے کوئی. دھاگے ہو گئی آپ ہی میری، بس راستے میں کوئی ہاتھ تو نہیں لگا؟ بعد میں نے بھوت پریت یعنی کہ جن من نہیں دیکھے، ٹکراف ہوا ہے، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی یہ چیزیں۔ گھر میں دیکھ لیا، ابھی اور کیا ٹکرانا ہے. اور اب کیا رہ گیا، پیچھے گھر تو دیکھ لی۔ پیچھے رہے. ہاں نا. یہ ایک لائف کا واقعہ دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک وہ دیکھا ہے، ایک میں چھوٹا سا شیئر کرتا ہوں کہ میں جب قرآن حفظ کر رہا تھا تو اس ٹائم پر ایک ہمارے سندھی تھے، ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے کراچی میں ہی. تو ان کے گھر پہ نا کوئی ان کا بہت قیمتی کچھ ہار وغیرہ جو ہے نا وہ چوری ہو گیا تھا، جو ہاتھ میں نہیں پہنتی 5 انگوٹھیوں کے ساتھ، ایک پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں اور وہ چین آ کے پھر وہ ایک کڑا سا بنتا ہے، یعنی بڑا ہیوی کچھ نا اس طرح. وہ ایک تو وہ سندھی تھے. بریسلٹ ٹائپ کا جی جی ایئرنگس جی والا، اس ٹائپ کا جو ہوتا ہے، ہاں. تو ان کا سونے کا تھا اور بڑا کوئی ہیوی پنجا کوئی پنجا۔ خاندانی تھا، یا پنجا ٹائپ جو تھا وہ. تو بڑا ان کا کچھ خاندانی تھا، وہ چوری ہو گیا تھا، ان کا گھر سے کہیں غائب ہو گیا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے کسی کو بلایا تھا، تو انہوں نے 4 5 6 بچے بیٹھائے تھے، ان میں ایک میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کچھ پیپر کے اوپر کچھ کر کے نا، بالکل پیپر کو بلیک کر کے اس کے اوپر انہوں نے بولا کہ آپ لوگ سب نا اس کو دیکھو، کہ اس کو دیکھتے رہو آپ، کہ اس کے اندر سے نا آپ کو بھی کچھ نظر آئے گا. تو ہم سب ایسے ہی بیٹھے دیکھ رہے تھے. تو اس ٹائم پہ الحمدللہ میں حفظ کر رہا تھا قرآن اور نماز وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں الحمدللہ ابھی بھی میں 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں. تو اس ٹائم پہ جب میں وہ دیکھ رہا ہوں تو دیکھتے دیکھتے اچانک نا میرے سامنے اسی بلیک پیپر کے اوپر ایک تخت سا نظر آیا. اور واللہ العالم یہ میں رمضان کا مہینہ ہے، میں سچ بول رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی کہانی ہو، لیکن یہ بالکل میرے سامنے ایک تخت سا آیا، اس کے سائڈ پہ 2 بندے کھڑے ہوئے اور بیچ میں کوئی ایک بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پورا بلیک پیپر پہ نظر آ رہا ہے. یعنی بلیک پہ کس طرح امیج نظر آئے گی مجھے بھی آج تک وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بلیک پہ، مگر مجھے یہ صاف عکس نظر آ رہا ہے اس کا نا. اور میں نے جب اس کو بندے کو بولا کہ مجھے اس طرح یہ چیز نظر آ رہی ہے، تو اس نے مجھے بولا کہ اب تم اوپر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، بس ادھر ہی دیکھتے رہو، اور میں جو تم سے پوچھتا جا رہا ہوں نا تم صرف وہ مجھے بتاتے جانا. تو پھر اس نے کوسچنز مجھے کرتا تھا وہ، کہ وہ کدھر ہے چیز، وہ کدھر ہے، وہ اس طرح کے سوال کر رہا تھا مجھ سے. میں اس کو بتاتا جا رہا تھا کہ وہ کوئی الماری ہے، کوئی گٹری سی ہے کپڑوں کی، اس کے اندر رکھا ہے یہ ہے. پھر مجھ سے دن پوچھے، میں نے اس کو دن بتائے، اس نے جمعرات کا دن کوئی بتایا، اس نے جگہ بتائی، اس طرح کے 5 6 اس نے مجھ سے کوسچن پوچھے، میں نے اس کو بتایا. اس کے بعد اس نے وہ پیپر بند کرا، اور اتنی خوشبو اس پیپر کے اندر کہ میں آج تک جو ہے میں وہ خوشبو جو ہے نا اس کا وہ بھول نہیں پاتا اس چیز کو. تو وہ سب اس نے وہ کرا، اور اس کے بعد میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میری امی نے ان کے گلے پڑ گئیں کہ آپ نے میرے بچے کے ساتھ کیا کرا ہے. مجھے پھر انہوں نے دم وم کرا انہوں نے، اور جو میں نے ان کو بتایا تھا انہوں نے اپنے چوکی بھی کسی پیر وغیرہ چڑھاتے کو ہیں نا، بتایا. مطلب وہ کیل دیتے ہیں جگہ، پھر ہاں بیچ میں چوکی چڑھا دیتے بچے کو یا کسی کو بھی، مطلب جو اس ٹائم جو ان کو ٹھیک لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہاں اس ہاں وہ بچے کو یا اس بچی کو انہوں نے بٹھانا مجھے چاہیے، بتایا چوکی سارا کچھ. کیل دیتے ہیں اور جگہ۔ پھر جی جی پھر انہوں نے وہ جو ڈے جس دن ہمیں کا انہوں انہوں نے نے بتایا چوکی تھا، چڑھایا ہوگا۔ ہاں اسی دن انہوں نے پھر وہ وہاں سے ان کو وہ چیز ملی. اور وہ پورے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ان کے اتنا بڑا گھر تھا سارا، لیکن وہ کوئی بھی چیز نہیں ملی ان کو. لیکن جس دن میں نے ان کو بتایا تھا وہ پھر ان کو وہ مل گیا وہ سارا. وہ میرا ایک اتفاق تھا ایسا کہ میں نے فرسٹ ٹائم کوئی انٹریکشن ہوئی تھی میری اس طرح کی. اچھا تو
یہ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر جو ہے آخری سورہ ہے وہ قل اعوذ برب الناس، ہاں جی وہ آپ بالکل. اس میں جنوں کا ذکر ہے. سورہ جن ہے. پھر سورہ رحمان کے اندر جو ہے خلق الانسان من صلصل کالفخار، یعنی ہم نے انسان کو گلگلاتی مٹی، کیچڑ والی مٹی سے بنایا. خلق الانسان من صلصل کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے جنوں کو نار سے بنایا، آگ سے بنایا. یعنی ہاں ہم جو بچوں جو ہیں، ہم موم بتی جو ہوتی ہے، موم بتی کے اوپر سے ہم انگلی نکالتے ہیں نا بچپن میں کہ آگ کے اوپر سے ہم کراس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ہوتی ہے یہ ٹھنڈی آگ. تو یہ جو جنوں کو جو بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جو خلقت کری ہے یہ ہے ٹھنڈی آگ سے بنایا ہے. اور جو نیچے والی جو آگ ہے وہ ہے گرم آگ. جیسے ہمیں بھی اللہ معاف کرے کسی بھی انسان کو جو گناہ گار ہوگا اس کو قیامت کے اندر جو آگ سے جب اس کو جلایا جائے گا تو جنوں کو بھی آگ سے جلایا جائے گا، دونوں کو. ٹھیک ہے. اب انسان ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسے، اس کو ایک مٹی کا انسان ہے اس کو کیسے جلایا جائے گا. اب مٹی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے مٹی کے اوپر کہ آگ جب جل رہی ہوتی ہے آپ اس کے اوپر مٹی پھینکو تو وہ بجھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اللہ ہاں جی. تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، وہ بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے اوپر ہے انسان. اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لاسٹ کریشن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنانی تھیں سب بنانے کے بعد سب سے اینڈ میں انسان بنایا. یعنی انسان کو جو اپنا اشرف المخلوقات بنایا. آج جیسے آپ یہ دیکھ لیں نا، جیسے مرسڈیز ہے یا رولز رائس ہے، ون آف دا بیسٹ کار ان دا ورلڈ. اب اس کو اگر آپ آج بولیں گے کہ اب آج کے بعد تم نے کوئی ماڈل نہیں بنانا، تم اس کی سب سے بیسٹ ماڈل بناؤ، اس کے بعد یہ کمپنی بند ہو جانی ہے، وہ کیا بنا کے دیں گے آپ کو؟ اپنی بہت ہی بیسٹ گاڑی بنا کے دیں گے. تو یہ تو مالک ہے اس کائنات کا، یہ اس نے اس کے بعد اپنی کریشن بند کی ہے. تو انسان جو ہے نا وہ ایسی کریشن ہے اللہ پاک کی کہ کوئی چیز اس کے آگے نہیں ہے. یعنی قیامت سے پہلے جب ہم سب جب پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، ہم سب روح جتنی روحیں تھیں وہ ساری عالم ارواح میں رہتی تھیں. عالم ارواح بولتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر روحیں رہتی ہیں. یہ قرآن کے اندر اس کا پورا ذکر ہے، عالم ارواح. اور وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد لیا اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب کو، کہ جب عہد لیا اللہ پاک نے کہ کون ایسا ہوگا جس کو میں چوائس دوں گا اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی. یعنی ہم انسان کے پاس، ہمارے پاس چوائس ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس چوائس نہیں ہے کسی کے بھی پاس سوائے جن کے. چوائس نہیں ہے. تو کسی بھی مخلوقات نے، پہاڑ نے، درخت نے، دریا نے، آسمان نے، زمین نے، سب نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے کہ ہمیں چوائس والی زندگی نہیں چاہیے. یہ ہم تھے وہاں پر جس نے لبیک کہا تھا اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر وہاں پر اسی لیے اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور ہمارے لیے جو چیزیں رکھی ہیں وہ کسی مخلوقات کے لیے نہیں ہیں. اور دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں اس کی ساری کریشنز ہیں وہ سب ہمارے ارد گرد ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، یعنی ہمارے کاموں میں مدد کر رہی ہیں. اللہ پاک کی جتنی اور مخلوقات ہیں وہ اشرف المخلوقات کی مدد کر رہی ہیں ہر کام میں. پانی ہمارے لیے، درخت ہمارے لیے، ہوا ہمارے لیے، پہاڑ، جنگل، اللہ کے جتنی اناج جو کچھ بھی ہے وہ سب انسانوں کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہاں خیر یہ بات کہاں سے چلی آئے گی، میں ان چیزوں کو ویسے بتا رہا ہوں میں کیونکہ میں نے قرآن کو نا میں نے معنی کے ساتھ پڑھا ہے. جب آپ معنی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے نا تو آپ ہل جائیں گے اپنی جگہ سے، آپ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. کیونکہ قرآن جو ہے جی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. جب دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور بغیر مطلب کے پڑھی جاتی ہے، جس کا مطلب ہی انسان کو نہیں معلوم ہوتا لیکن وہ پڑھے جا رہے ہیں. ہم سب ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. ابھی رمضان میں پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ویسے ہمیں ایک لفظ کا ایک نیکی ملتی ہے، رمضان میں ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائے گی. اور لیلۃ القدر والے دن جو آخری کی 10 تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہوگی جس میں ہمارے سارے اعمال ملٹی پلائی بائی 1000 ہو جائیں گے، جو لیلۃ القدر ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے. صحیح ہے نا. لیکن ہم یہ سب فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم جانچنے کے لیے نہیں پڑھ رہے.
کہ ہے کہ اصل میں ہماری کریشن ہوئی کیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیوں کیا, بنایا کیوں, ہمیں بھیجا